جب بستیوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ان اچھوں کی وجہ سے برے لوگوں پر عذاب نہیں آتا، لیکن جب اچھے ہٹ جاتے ہیں تو برے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو قوم سمود ایک متمول قوم تھی، مضبوط الاعضاء لوگ تھے، اور ان کو بہت سارا معاشی جو ہے وہ معاشی طاقتیں دی گئی تھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا پیغمبر بنا کے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور معجزہ طلب کیا۔ چونکہ یہ پتھروں سے کچھ چیز بنایا کرتے تھے تو معجزہ بھی اس قبیل کا طلب کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں جو 10 ماہ کی گابن ہو اور بچہ بھی دے۔ اب اونٹنیاں پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتی، لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور خرق عادت ہو۔ تو اللہ کے اذن سے حضرت صالح علیہ السلام نے جب بارگاہ حضور میں عرض کی تو پہاڑ سے پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اس نے بچہ بھی دیا، اور اس اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی قرار دیا۔ ویسے تو کائنات کے اندر جتنے بھی اونٹ اور اونٹنیاں پھر رہے ہیں سب اسی کے ہیں، لیکن یہ نسبت تشریفیہ ہے، بطور شرف کے نسبت، جس طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو سارے گھر اسی کے ہیں، لیکن بیت اللہ نسبت تشریفیہ ہے، تو یہ بھی نسبت تشریفیہ ہے ناقۃ اللہ۔ اس کو چونکہ وہ معجزے سے پیدا ہوئی ان کے مطالبے پہ، تو یہ خاص اونٹنی تھی۔ حکم دیا گیا کہ اس کی تعظیم اب تمہارے اوپر لازم ہے۔ جس گھاٹ سے، جس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، کہا گیا کہ ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ جس دن اس کی باری ہوگی اس دن تم اس کنویں سے پانی نہیں پی سکو گے۔ اب تم نے معجزہ طلب کیا، معجزہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اب اس کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے۔ اب وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے ایک معجزہ کے طور پہ پیدا ہوئی، حکم دیا گیا اس کی تعظیم تم کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس اونٹنی کی تعظیم ان کے لیے شاق ہو گئی، اور انہیں عجیب لگا کہ ایک دن پوری قوم پیے اور ایک دن جو ہے وہ ہم پئیں۔ تو یہ اونٹنی کا یہ پروٹوکول، یہ اس کی تکریم کہ ایک جانور ہو کے، ایک اونٹنی ہو کر کے ایک دن گھاٹ کے اوپر قبضہ اسی کا ہو اور ہم قریب نہ جا سکیں، تو انہوں نے اونٹنی سے دشمنی مول لے لی۔ تو چونکہ یہ ناقۃ اللہ تھی تو ناقۃ اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، چونکہ اس کو اللہ نے اپنی ناقۃ اللہ، اپنی اونٹنی قرار دیا۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا، اللہ جس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہہ دے تو پھر اس کی تعظیم لازم ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ ولی اللہ کہہ دے اس کی تعظیم اور اس کی محبت کیوں لازم نہیں ہوگی؟ اور پھر نبی اللہ ہوں، پھر رسول اللہ ہوں، تو ان کی تعظیم، بیت اللہ ہوں، ان کی تعظیم کیوں لازم نہیں ہوں گی؟ تو نسبتیں جو ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں، اور نسبت کی تعظیم لازم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کہا کہ اس کو تم تعظیم اس کی کرو گے، تمہارے اوپر واجب ہے، اور مقرر کر دیا ایک دن اس اونٹنی کا اور ایک دن جو ہے وہ لوگوں کا۔ ایک دن سارا پانی وہ پی جاتی، دوسرے دن قوم پیتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس دن وہ سارا پانی پیتی اس دن دودھ اتنا دیتی کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا بھی کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ پیاس میں رہتے، لوگوں کی ضرورت کو بھی لیکن ان کو یہ وعدہ نہیں کھا رہا تھا۔ اتنے سردار، اتنے بڑے ہم چودھری اور اتنے بڑے جو ہیں وہ قوم کے مقتدا، اور ہم پی نہ سکے پانی گھاٹ پہ جا کے، کیوں جی آج اونٹنی کی باری ہے، اونٹنی ہم سے افضل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اونٹنی سے حسد کیا۔ اب قرآن مجید میں یہ اس مضمون کو دیکھ لیجئے، سورہ شمس میں بیان فرمایا گیا، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے سرکشی کی اور پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت شخص تھا، اس کا نام ذکر نہیں ہے لیکن اس کا نام کیدار بن سالف تھا، یہ قوم کا سردار تھا، اور قوم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ تمہارا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور تو فرمایا اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان کو، اس قوم کو رسول نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے،
معجزے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی تکریم تمہارے اوپر ضروری ہے۔ وَسُقْيَاهَا، اور اس کے پانی پینے کی باری سے تمہیں عذر کرنا ہوگا، پرہیز کرنا ہوگا۔ اس کا پروٹوکول ہے، چونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ معجزے سے پیدا کی ہے، تو اس کی باری میں تم دخیل نہیں ہوگے، اس بات کو تم نے قبول کرنا ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انکار کیا، حضرت صالح کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اس کے بچے نے چیخ ماری۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ایسا عذاب نازل کیا جس عذاب نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ایک بھی نہ بچا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ نہ کرو، لیکن وہ اس پر مصر رہے اور کیدار نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ تو حضرت صالح پھر بستی چھوڑ کے چلے گئے کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔